بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہ اما بعد۔ گزشتہ اسباق میں ہم نے تخریج حدیث کے کل 3 طریقوں کو اجراء کے ساتھ مفصل تعارف کے ساتھ سمجھ لیا تھا۔ آج کے اس سبق میں ہم تخریج حدیث کا چوتھا طریقہ اور اس چوتھے طریقے میں موجود کتب کا مفصل تعارف انشاءاللہ مع اجراء سمجھیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں تخریج حدیث کے اس چوتھے طریقے کی مفصل وضاحت کروں، مختصراً گزشتہ اسباق کی وضاحت کرتا چلوں۔ چنانچہ ہم نے تخریج حدیث میں 3 باتوں کا سمجھنا طے کیا تھا۔ نمبر 1 پر تخریج حدیث کے تعریف، نمبر 2 پر تخریج حدیث کے فوائد اور نمبر 3 پر تخریج حدیث کے طریقے۔ چنانچہ تخریج حدیث کی لغوی تعریف کسی چیز کو ظاہر کرنا، واضح کرنا، اور اصطلاح میں تخریج حدیث 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 1 پر کسی محدث کا احادیث کو اپنی کتاب میں اپنی سند سے ذکر کرنا، جیسے کتب اصلیہ میں محدثین نے جمع روایات کو اپنی اسانید سے ذکر کیا ہے، مثلاً صحیح بخاری، صحیح مسلم، دیگر سنن ہیں، سنن اربعہ، مثلاً امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں شرح معانی الآثار، شرح مشکل الآثار، اس طرح دیگر کئی ساری کتابیں ایسی ہیں کہ جس میں محدثین نے احادیث کو اپنی اسانید سے ذکر کیا ہے، تو ان کے ان روایات کو ذکر کرنے کو تخریج کہتے ہیں۔ نمبر 2 پر ائمہ حدیث میں سے کسی امام کی طرف روایت کو منسوب کر دینا اور درجے کی تعیین کر دینا کہ اس حدیث کا یہ درجہ ہے، جیسے کہ امام زیلعی رحمۃ اللہ علیہ نے ہدایہ کی احادیث کی تخریج کی ہے، جس کا نام رکھا ہے نصب الرایہ فی تخریج احادیث الہدایہ۔ اسی طرح ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ صنعانی کی کتابیں، ان حضرات کی کتابیں یہ دوسری تعریف کے ماتحت شامل ہوتی ہے۔ تخریج حدیث کا جب لفظ بولا جاتا ہے تو اس میں یہ جو دوسری تعریف کی گئی یہی معنی مراد ہوتا ہے۔ اس کی مفصل وضاحت پہلے گزر چکی تھی، جس میں کتب اصلیہ، غیر اصلیہ، کتب شبہ اصلیہ وغیرہ کا تعارف آیا تھا۔ تخریج حدیث کے فوائد 3 طرح کے تھے۔ سند کے متعلق بعض فوائد تھے جن کی فہرست آپ کو نظر آ رہی ہے سامنے، 7 فوائد ہیں۔ متن سے متعلق فوائد تھے، وہ 2 فوائد تھے، مفصل وضاحت گزر چکی ہیں۔ اور تیسرا فائدہ سند اور متن دونوں کے متعلق جس میں کل 3 فوائد ذکر کیے گئے تھے۔ تخریج حدیث کے طریقے تو اس کو ہم نے اولاً 2 قسموں میں منقسم کر دیا ہے، قدیم طریقہ اور جدید طریقہ۔ قدیم طریقہ یعنی کتب کے ذریعے تخریج کرنا، اور جدید طریقہ یعنی جدید آلات اور سافٹ ویئرز اور جو اپلیکیشنز ہوتے ہیں ان کے ذریعے تخریج کرنا۔ اس میں 2 اہم سافٹ ویئرز کے متعلق مفصل وضاحت اجراء کے ساتھ ہو چکی تھی۔ نمبر 1 پر جامع الکتب التسعہ اور نمبر 2 پر المکتبۃ الشاملہ۔ گزشتہ اسباق کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے لیے۔ تخریج حدیث کا جو پہلا طریقہ ہے یعنی کتب کے ذریعے تخریج کرنا، اس کے کل 6 طریقے ہیں، اس میں سے 3 طریقے ہو چکے ہیں۔ پہلا طریقہ تھا حدیث کے راوی اعلیٰ یعنی صحابی اور تابعی کے نام کے ذریعے تخریج کرنا۔ نمبر 2 پر حدیث میں پائے جانے والے کلمات غریبہ یا کلمات مہمہ کے ذریعے تخریج کرنا اور روایات کو تلاش کرنا۔ نمبر 3 پر متن حدیث کے اول لفظ کے ذریعے تخریج کرنا۔
آج کے اس سبق میں ہم چوتھا طریقہ سمجھیں گے، حدیث کے موضوع کو دیکھ کر تخریج کرنا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں موضوعات حدیث سے مراد کیا ہوتا ہے، تو اس کی مفصل وضاحت آگے آ رہی ہے۔ یہاں لکھا ہوا ہے مثلا عقائد، صلاۃ، زکوٰۃ، صوم، نکاح، بیوع، مناسک، آداب و اخلاق، سیر و مغازی، زہد، رقائق، فضائل و مناقب، تاریخ، تفسیر وغیرہ۔ ان کے متعلق اگر روایات، ان مضامین کے متعلق احادیث کو مصنفین نے اور محدثین نے اپنے کتب میں اگر ذکر کیا ہے تو ان میں سے روایات کو کیسے تلاش کریں گے، تو اس کو کہتے ہیں حدیث کے موضوع کو دیکھ کر حدیث کو تلاش کرنا۔ پہلا جو طریقہ تھا، جیسے آپ جانتے ہیں، حدیث کے راوی اعلیٰ یعنی صحابی کے نام کے ذریعے تخریج کرنا، تو اس کو 4 قسموں میں منقسم کر دیا تھا۔ نمبر 1 پر کتب المسانید، نمبر 2 کتب المعاجم، نمبر 3 کتب الاطراف، اور نمبر 4 پر صحابہ یا تابعین کے تراجم کی وہ کتابیں جن میں مترجم لہم کی بعض احادیث بھی بیان کی جاتی ہے۔ اس میں مسانید میں کئی ساری مسانید کا مفصل تعارف اجرا کے ساتھ ہو چکا تھا۔ اسی طرح معاجم میں المعجم الکبیر، المعجم الصغیر، المعجم الاوسط، امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کی ان کا اجرا اور ان معاجم ثلاثہ کے مابین موازنہ نہج میں کیا فرق ہے، اس کا بھی ذکر ہو چکا تھا۔ کتب الاطراف میں کن کن کتابوں کو شامل کیا جائے گا، کن کن کتابوں کا اس میں شمولیت ہوگی، اس کا بھی مفصل تعارف اجرا کے ساتھ ہو چکا تھا۔ جیسے تحفۃ الاشراف بمعرفت الاطراف، امام مزی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ہی اہم کتاب ہے، اس کا تعارف ہو چکا تھا۔ اسی طرح علامہ نابلوسی کی ذخائر الموارث فی الدلالۃ علی مواضع الحدیث وغیرہ کتابیں۔ مترجم لہم صحابہ کی کتابیں یا تابعین کی کتابیں جن میں احادیث بھی ہوتی ہے، جیسے الطبقات الکبریٰ ابن سعد بغدادی کی، حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء ابو نعیم اصبہانی کی، تاریخ بغداد، تاریخ دمشق وغیرہ۔ دوسرا طریقہ تو وہ 2 قسموں میں منقسم تھا، کتب غریب الحدیث، کتب المعاجم والفہارس۔ ان کے متعلق جو کتب ہیں ان کا مفصل تعارف اجرا کے ساتھ ہو چکا تھا۔ تیسرا طریقہ متن حدیث کے اول لفظ کے ذریعے تخریج کرنا۔ پہلا طریقہ عام احادیث کے متعلق کتب، چاہے وہ احادیث مشہور ہو یا نہ ہو۔ اسی طرح دوسرا طریقہ اور تیسرا طریقہ، اور ان طریقوں میں جمیع جو کتب احادیث ہے، چاہے کتب اصلیہ ہو، کتب شبہ اصلیہ ہو، کتب غیر اصلیہ ہو، ان کا مفصل تعارف ہم نے پہلے سمجھ لیا ہے۔ چوتھا طریقہ ہم سمجھنے جا رہے ہیں، حدیث کے موضوع کو دیکھ کر تخریج کرنا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں بیچ میں نمبر 4 کر کے لکھا ہوا ہے، حدیث کے موضوع کو دیکھ کر تخریج کرنا۔ حدیث کے موضوع کو دیکھ کر تخریج کرنا یعنی موضوع حدیث سے مراد یہاں پر معنی یا حکم ہے جس پر حدیث مشتمل ہوتی ہے۔ جیسے حدیث کا تعلق کبھی عقائد سے ہوتا ہے، کبھی صلاۃ و صوم سے ہوتا ہے، کبھی زکوٰۃ، نکاح سے ہوتا ہے۔ مختلف مضامین سے حدیث متعلق ہوتی ہے، چاہے وہ موضوعات علمیہ ہو، چاہے ابواب فقہیہ ہو۔ تو بہت ساری کتابیں موضوعات فقہیہ اور موضوعات علمیہ کی ترتیب پر مرتب ہے۔ اس لیے اس طرح کی کتابوں سے حدیث کی تخریج کے لیے طالب علم پر ضروری ہے کہ وہ حدیث سے مناسب موضوع مستنبط کر لے، یعنی حدیث میں دیکھ لے کہ اس حدیث کا تعلق یا تو طہارت سے ہوگا، یا تو صوم سے یا زکوٰۃ سے۔ وہ پہلے اس بات کو منتخب کر لے، اس بات کو طے کر لے، پھر اس موضوع سے متعلق ابواب کی طرف مراجعت کر لے۔ اس طریقے سے وہ آدمی بھی حدیث کی تخریج کر سکتا ہے جسے الفاظ حدیث بالکل یاد نہ ہو بلکہ صرف معنی یاد ہو۔ اسی طرح وہ آدمی بھی تخریج کر سکتا ہے جو راوی اعلیٰ صحابی یا تابعی کا نام معلوم نہ ہو جس کو،
تو اس طریقے سے تخریج کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس موضوع سے متعلق بہت ساری روایات ایک جگہ اکٹھا مل جاتی ہے، چونکہ وہ کتابیں موضوعات علمیہ اور ابواب فقہیہ سے متعلق ہوتی ہے تو ان میں روایات مل جاتی ہیں۔ تو یہ جو چوتھا طریقہ ہے حدیث کے موضوع کو دیکھ کر تخریج کرنا، اور اس میں جو کتابیں ہیں جو ابواب فقہیہ اور موضوعات علمیہ سے متعلق ہے، ان کی کل 3 قسمیں ہیں، جیسے آپ کو یہاں ورق میں نظر آ رہا ہے۔ نمبر 1 پر وہ کتابیں جو تمام ابواب دین پر مشتمل ہے، یعنی اس میں جمیع ابواب دین، چاہے کسی بھی طرح کا باب ہو، کسی بھی طرح کے اس میں مضامین ہو، وہ جمیع مضامین اس میں شامل ہوتے ہیں۔ نمبر 2 پر وہ کتابیں جو اکثر ابواب دین پر مشتمل ہوتی ہیں، اور نمبر 3 پر وہ کتابیں جو ابواب دین میں سے کسی خاص باب سے متعلق ہے، مثلا صرف زکوٰۃ کے متعلق روایات اکٹھا ملے گی ایک ہی کتاب میں بس، یا صرف صوم کے متعلق، صرف مناسک کے متعلق۔ تو اس طرح سے یہ کل 3 تقسیمات ہے۔ تو پہلی تقسیم وہ کتابیں جو تمام ابواب دین پر مشتمل ہیں، نمبر 2 پر وہ کتابیں جو اکثر ابواب دین پر مشتمل ہے، اور نمبر 3 پر وہ کتابیں جو ابواب دین میں سے کسی خاص باب سے متعلق ہے۔ تو یہ چوتھا طریقہ ان 3 قسموں میں منقسم ہے۔ ہم سب سے پہلی قسم کے متعلق مفصل تعارف سمجھیں گے، اس کے بعد دوسری قسم، اور پھر اس کے بعد تیسری قسم۔ تو ہم آگے بڑھتے ہیں۔ پہلی قسم جو ہے وہ کتابیں جو تمام ابواب دین پر مشتمل ہیں، ان کتب کی چند قسمیں ہیں، اور یہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہے 8 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 پر جوامع، تو جوامع کے متعلق جو بھی کتب ہوگی ان میں جمیع ابواب دین کے متعلق روایات ہمیں ملے گی۔ نمبر 2 پر المستخرجات علی الجامع۔ نمبر 3 پر المستدرک علی الجوامع۔ نمبر 4 پر کتب الترتیب۔ نمبر 5 پر کتب الجمع۔ نمبر 6 پر کتب الزوائد۔ نمبر 7 پر شروحات ان کے متعلق، اور نمبر 8 پر موسوعات اور مفاتیح موضوعہ۔ ان کے متعلق مفصل تعارف انشاءاللہ ہم سمجھیں گے کہ جوامع کس کو کہتے ہیں، اور جوامع میں کون کون سی کتابیں ہیں، ان کا تعارف کیا ہے، ان میں سے روایات کی تخریج کیسے کریں گے، اور پھر مستخرجات کن کو کہتے ہیں، مستخرجات علی الجوامع میں کون سی کتابیں، مستدرک کس کو کہتے ہیں، مستدرک علی الجوامع میں کون سی کتابیں شامل ہوگی، اس کے متعلق انشاءاللہ مفصل تعارف اور مفصل اجرا ہم انشاءاللہ ترتیب بار سمجھیں گے۔ نمبر 1 پر جوامع۔ تو جوامع کس کو کہتے ہیں؟ تو اس سلسلے میں تخریج الحدیث نشأتہ و منہجیتہ میں ابو اللیث خیرات آبادی صاحب لکھتے ہیں کہ جوامع جو ہے یہ جامع کی جمع ہے، اور جامع اس کتاب کو کہتے ہیں جن میں عقائد، عبادات، معاملات، آداب و اخلاق، زہد رقائق، فضائل و مناقب، شمائل، سیر، مغازی، تاریخ، تفسیر، امور آخرت وغیرہ کئی سارے موضوع سے متعلق احادیث کو جمع کر دیا گیا ہو، اور اس میں احادیث کو ان موضوعات کو مد نظر رکھتے ہوئے ترتیب دیا گیا ہو، تو ایسی کتابوں کو جامع کہتے ہیں۔ اور اس نوع کی تمام کتابیں کتب اصلیہ کے قبیل سے ہیں، اور کتب اصلیہ کن کو کہتے ہیں تو اس کا مفصل تعارف پہلے گزر چکا ہے۔ تو جامع کی تعریف میں نے تخریج الحدیث نشأتہ و منہجیتہ سے کر دی ہے۔ اب جوامع میں کون سی کتابیں
ہیں اور ان کا کیا تعارف ہے، ان کے تعارف کو سمجھنے سے پہلے جامع کی ایک اور تعریف میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا چلوں۔ بعض حضرات نے جامع کی یہ تعریف کی ہے کہ جامع اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں 8 مضامین کی احادیث جمع کر دی گئی ہو۔ وہ 8 مضامین میں بتاتا ہوں۔ نمبر 1 پر سیر، نمبر 2 پر آداب، نمبر 3 پر تفسیر، نمبر 4 پر عقائد، نمبر 5 پر فتن، نمبر 6 پر اشراط الساعہ، اور نمبر 7 پر احکام، اور نمبر 7 پر احکام، اور نمبر 8 پر مناقب۔ مثلا سیر جو ہے، نمبر 1 پر سیر، تو سیرت کی جمع ہے سیر، یعنی وہ مضامین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے واقعات پر مشتمل ہے۔ نمبر 2 پر آداب، تو ادب کی جمع ہے، تو مراد اس سے ادب المعاشرت ہے، یعنی کھانے پینے وغیرہ کے آداب۔ تفسیر، وہ احادیث جو تفسیر قرآن کے متعلق ہو۔ عقائد، وہ احادیث جن کا تعلق عقیدے سے ہو، عقائد کے ساتھ ہو۔ فتن، یہ فتنتن کی جمع ہے، وہ بڑے بڑے واقعات جن کی پیشن گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث میں کی ہو۔ اور نمبر 6 پر اشراط ساعت، یعنی قیامت کی علامات مراد ہے۔ احکام، یعنی احکام عملیہ جن کو سنن کہتے ہیں، جیسے مثلا صوم ہے، زکوٰۃ ہے، اسی طرح دیگر عبادات کے متعلق جو روایات ہوتی ہے، مناسک وغیرہ۔ اور نمبر 8 پر ہے مناقب، یہ منقبتن کی جمع ہے، یعنی صحابہ کرام، صحابیات اور مختلف قبائل و طبقات کے فضائل جس میں ذکر کیے جائیں۔ تو ان 8 ابواب کے متعلق مضامین اگر کسی کتاب میں شامل ہے تو ان کو جامع کہتے ہیں۔ بہرکیف معنوی اعتبار سے دونوں تعریفیں ایک ہی ہے، چونکہ اس میں ابواب جو مضامین دین ہیں اور ابواب دین ہیں، اس میں تمام ابواب دین مشتمل ہے، چاہے پہلی والی تعریف لے لیجئے، دوسری والی تعریف لے لیجئے، اس میں اکثر ابواب دین بلکہ تمام ابواب دین مشتمل ہو جاتے ہیں۔ ان جوامع میں جو کتاب سب سے پہلے لکھی گئی اور وہ کتاب مطبوعہ بھی ہے، وہ کتاب ہے جامع معمر بن راشد، جس کو ہم نے یہاں نمبر 1 پر ذکر کیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں الجامع ابو عروہ معمر ابن راشد البصری، جن کی وفات ہوئی سن ہجری 153 میں، آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر۔ تو اس جامع کا آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم سب سے پہلے تعارف سمجھیں گے۔ سب سے پہلے ہم معمر ابن راشد البصری، جن کی کنیت ابو عروہ ہے، ان کا مختصر تعارف سمجھ لیں، اس کے بعد اس کتاب کے متعلق انشاءاللہ مزید تفصیلات سمجھتے ہیں۔ یہ جو ابو عروہ معمر ابن راشد البصری ہے، آپ کی پیدائش بصرہ میں سن ہجری 95 میں ہوئی، یعنی پہلی صدی میں، یعنی یہ کہا جائے کہ صحابہ کا دور پورا ہو رہا تھا اور آپ کی پیدائش ہوئی۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کی غالباً وفات سن ہجری 93 میں ہے، 2 سال کے بعد آپ کی پیدائش ہوئی، یعنی معمر ابن راشد البصری رحمۃ اللہ علیہ کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 110 میں، سن ہجری 110 میں کتابت حدیث کا کام شروع کر دیا تھا، اور آپ کے شیوخ کی جو تعداد بتائی جاتی ہے 88، یعنی 88، تقریباً 88 شیوخ سے اور 88 شیوخ سے اور محدثین عظام سے اور کبار تابعین سے آپ نے علم حدیث حاصل کیا ہے۔ مثلا بصرہ میں آپ نے علم حدیث حاصل کی حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے،
اور کوفہ میں 2 حضرات سے، ابو اسحاق السبیعی اور امام اعمش سے، اور حجاز میں 2 حضرات سے، امام زہری رحمۃ اللہ علیہ سے اور عمرو ابن دینار سے، اور یمن میں مستقل آپ تشریف لے گئے اور وہاں حمام ابن منبہ الیمانی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ نے علم حدیث کو حاصل کیا ہے۔ آپ یمن تشریف لے گئے، یمن کا ایک علاقہ ہے صنعاء جس کا نام ہے، تو وہاں تشریف لے گئے اور آپ اپنے استاذ حمام ابن منبہ سے علم حدیث حاصل کرتے رہے۔ آپ کی وسعت علمی کو دیکھ کر اہل صنعاء نے اور وہاں کے لوگوں نے آپ کو وہیں روک لیا۔ ایک شخص کہنے لگا ان کو یہیں قید کر لو اور ان کی شادی یہاں کروا دو، یہاں تک کہ آپ نے 20 سال وہاں گزار دیے اور 20 سال تک آپ نے علم حدیث کی خدمات وہاں انجام دی، اور آپ کی وفات وہیں پر مقام صنعاء میں ہوئی سن ہجری 154 میں۔ آپ کی عمر اس وقت وفات کے وقت تقریباً 58 سال کی تھی، 58۔ تو یہ آپ کے متعلق مختصر تعارف تھا جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ آپ نے کئی سارے کبار تابعین سے علم حدیث حاصل کیا ہے، اور آپ کی یہ جو جامع ہے، جامع معمر ابن رشید البصری جو مطبوعہ ہے، اس کے متعلق مفصل ہم تعارف سمجھیں گے، تو اس کتاب کے تعارف سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی علو شان کی اہمیت اور اس کا اندازہ ہمیں ہوگا۔ آپ کے مشہور شاگرد ہے جن کو ہم سب جانتے ہیں اور ہم ان کی کتاب کو بھی جانتے ہیں، حافظ عبد الرزاق الصنعانی، جن کے مصنف بہت مشہور ہے، مصنف عبد الرزاق۔ تو مصنف والے حافظ عبد الرزاق یہ آپ کے مشہور شاگرد ہے۔ آپ کے شاگرد حافظ عبد الرزاق الصنعانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مصنف میں حافظ معمر ابن راشد البصری رحمۃ اللہ علیہ کا 9330 مرتبہ ذکر کیا ہے، 9330 مرتبہ۔ تو گویا کہ اس بات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ معمر ابن راشد البصری بہت بڑے محدث تھے، جن کی روایات ہمیں دیگر کتب اصلیہ میں بھی ملتی ہیں، اور یہ بہت بڑے محدث ہے۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل ان کا تعارف سیر اعلام النبلاء میں ذکر کیا ہے، آپ وہاں رجوع کر سکتے ہیں، مطالعہ کر سکتے ہیں۔ یہ جو جامع معمر ابن رشید ہے، تو آپ کو یہ بات خاص طور پر یاد رکھنی ہے کہ یہ کتاب جو ہے مستقل مطبوع نہیں ہے، یہ مصنف عبد الرزاق جو کتاب ہے اس کے ساتھ ملحق ہے، مصنف عبد الرزاق کے ساتھ یہ کتاب ملحق ہے۔ اس کتاب میں یعنی جامع معمر کی کچھ کل روایات جو ہے 1645 ہے، تقریباً 1645، جن میں مرفوع روایات بھی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہیں، موقوف یعنی صحابہ کے اقوال و افعال اور تقاریر ہیں، اور مقطوع روایات بھی ہے۔ مقطوع روایات کا مفہوم یہ ہے کہ اس میں تابعین کے اقوال بھی موجود ہیں۔ تو گویا کہ یہ جو کتاب ہے جامع معمر، اس میں کل روایات میں نے بتا دی ہے، 1645 روایات ہے، اور یہ جامع معمر ابن راشد ہے، یہ مصنف عبد الرزاق کے ساتھ ملحق ہے، جس کا معائنہ انشاءاللہ ہم آگے کر رہے ہیں۔ مصنف عبد الرزاق کی کئی ساری جلدیں ہیں۔ امام حافظ عبد الرزاق الصنعانی رحمۃ اللہ علیہ نے 10ویں جلد کے بیچ سے اور 11ویں جلد کے بالکل آخر تک صرف معمر ابن راشد
رحمہ اللہ کی روایات کو شامل کر دیا ہے۔ تو ہمیں یہاں جامع معمر ابن متعلق یہ بات خاص طور پر یاد رکھنی ہے کہ یہ جو معمر ابن راشد ہے، چونکہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر ہے، اور آپ جانتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سن ہجری 80 میں ہے اور وفات سن ہجری 150 میں ہے، تو گویا کہ آپ ہم عصر ہوئے، اور آپ نے اس میں اکثر روایات جو ہے امام معمر رحمۃ اللہ علیہ نے حمام ابن منبہ سے لی ہے، اور حمام ابن منبہ جن کی وفات ہوئی ہے سن ہجری 131 میں، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، جن کی وفات ہے سن ہجری 57 میں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جامع معمر ابن راشد میں تقریباً 250 کے قریب ابواب ہے۔ شروع میں 3 ابواب استئذان سے متعلق ہے، اور پھر 10 ابواب سلام سے متعلق ہے، اور اس طرح بقیہ ابواب کو ترتیب دیا ہے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے۔ لیکن ہمیں خاص طور پر یاد رکھنا ہے کہ یہ جو معمر ابن راشد کی جو جامع ہے، یہ جامع مستقل مطبوع نہیں ہے، بلکہ مصنف عبد الرزاق کی 10ویں جلد اور 11ویں جلد میں ملحق ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کن کن حضرات سے کس طرح کی روایات لی ہے، اس کو میں آپ حضرات کو دکھا دوں۔ ایک کتاب کا اسکرین شاٹ میرے پاس محفوظ ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، جس سے اندازہ ہوتا ہے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی علو شان کا اور آپ کی اس کتاب کا، یعنی جامع معمر ابن رشید۔ اوپر لکھا ہوا ہے: ماذا تعرف عن کتاب معمر الذي يعتبر من اول ما الف من الكتب في الاسلام۔ معمر ابن رشید کا تعارف ہے جامع معمر ابن راشد کا کہ یہ سب سے پہلی کتاب لکھی گئی ہے۔ اسم کتاب ہی جامع معمر وهو اقدم من کتاب المؤطا لمالک، یعنی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی جو مؤطا ہے، جس کو ہم جانتے ہیں اور اس کو ہم نے پڑھا ہے، اس سے بھی یہ پرانی کتاب ہے۔ وقد قدمنا، ہم نے پہلے بھی ذکر کر دیا، ان معمر ابن راشد ولد فی اواخر القرن الاول الہجری، اور اس میں تاریخ بھی ہے، ای انہ ولد بعد سنتین فقط من وفات الصحابی الجلیل انس بن مالک رضی اللہ عنہ المتوفى سنۃ 93 من الہجرتی۔ تو گویا کہ 2 سال کے بعد حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی وفات کے 2 سال کے بعد ان کی پیدائش ہو چکی تھی۔ فقد طلب معمر العلم في حياة كثير من التابعين الذين رأوا أصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم واشتمل كتابه جامع معمر۔ تو اس میں تقریباً کتنی روایت ہے تو میں نے بتا دی، 45 و 600 حدیثاً، بعضها مرفوع الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بعض مرفوع روایتیں ہیں، وبعضها موقوف على الصحابة رضی اللہ عنہم من اقوالهم وافعالهم واخبارهم، وبعضها من اقوال التابعین فی التفسیر والفقہ والزہد والآداب۔ گویا کہ تابعین کے اقوال بھی ہیں تفسیر کے متعلق، فقہ، زہد اور آداب کے متعلق۔ واسانید معمر عالیۃ، بتا رہے کہ معمر ابن راشد رحمۃ اللہ علیہ جو بصرہ میں پیدا ہوئے اور بصری کہے جاتے ہیں، ابو عروہ ان کی کنیت ہے، ان کی اسانید بہت عالی ہے، بہت بلند ہے۔ کیسے بلند ہے بتا رہے، فبینہ وبین النبی صلی اللہ علیہ وسلم راویان او ثلاث فقط، کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بیچ میں اکثر و بیشتر 2 ہوتے ہیں راوی یا 3 ہوتے ہیں، یعنی روایات یا تو سنائی ہے یا تو ثلاثی ہے۔ ہم اگر دیکھے تو بخاری میں صرف 22 روایات ثلاثی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی روایت بخاری میں ثلاثی نہیں ہے، باقی جمیع روایات اس میں یا تو رباعی یا خماسی ہے، اور اس میں اکثر روایات یا تو سنائی ہے یا ثلاثی ہے۔
یعنی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جیسے مسند کا حال ہے یہی حال اس کا بھی ہے. فہو یحری عن الزہری عن انس بن مالک ویروی عن قتادہ عن انس. آپ دیکھ سکتے ہیں دو واسطے، صرف امام زہری سے روایت کرتے ہیں یہ، اور امام زہری حضرت انس بن مالک سے. یا تو یہ روایت کرتے حضرت قتادہ سے اور حضرت قتادہ روایت کرتے حضرت انس سے. ویروی عن الزہری عن سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ. سہل بن سعد سے روایت کرتے امام زہری، اور امام زہری سے روایت کرتے ہیں. اور سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ کی شخصیت تو ایسی ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات ان سے ثابت ہے، جیسے کہ تبییض الصحیفہ میں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا ہے. رأیت انس بن مالک یصلی فی مسجد کوفہ، ایسے تبییض الصحیفہ میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے. تو گویا کہ بڑی شخصیات تھی جنہوں نے بڑے کبار تابعین کو دیکھا تھا. اس میں معمر ابن راشد بھی ہے جو جلیل القدر اور کبار تابعین کے شاگردوں میں سے ہیں. اس طرح کہہ رہے ویروی عن حمام ابن منبہ یا منبہ الیمانی عن ابی ہریرہ. ویروی عن ابی اسحاق السبیعی عن عاصم ابن زمرہ عن علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہم. ويروي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس. ويروي عن قتادة عن كريمة عن ابن عباس. ويروي عن عبد الله بن طاووس اليماني عن أبيه يعني طاووس اليماني عن ابن عباس. ويروي عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها وعنهم. تو دیکھیے آپ بہت ساری روایات سنائی بھی بتائی سند والی، یعنی 2 واسطے ہیں، اور ثلاثی بھی بتائی یعنی 3 واسطے. بہرکیف آپ کو ان اسانید عالیہ سے کتاب جامع معمر کا علو شان کا آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا. ہم دیکھ لیں مصنف عبد الرزاق میں کون سے صفحے پر وہ کتاب کو شامل کیا گیا ہے جامع کو. تو آپ کو یاد رکھنا ہے مصنف عبد الرزاق آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے. شیخ حبیب الرحمن صاحب العظمی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق و تعلیق سے وہ شائع ہوئی ہے، منظر عام پر آئی ہے. تو 10ویں جلد میں کھولتا ہوں، آپ کو جامع معمر کا معائنہ کروا دیتا ہوں، آپ اسی سے سمجھ جائیں گے. آپ دیکھ سکتے لکھا ہوا ہے المصنف للحافظ الکبیر ابی بکر عبد الرزاق ابن حمام الصنعانی. ان کی پیدائش ان کی وفات لکھی ہے، اور اس کے نیچے لکھا ہے ومعه کتاب الجامع للامام معمر ابن راشد الازدی البصری روایت الامام عبد الرزاق الصنعانی. تو گویا کہ عبد الرزاق سے یہ جامع تیار ہو امام عبد الرزاق کے طریق سے، اور یہ 10ویں جلد ہے، اور اس میں کہاں سے کہاں تک روایت اس کا ذکر ہے. اور محقق ہمارے ہندوستان کے ہی مایہ ناز محدث حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی. صفحہ نمبر 379 دیکھ سکتے ہیں، یہاں سے وہ جامع معمر شروع ہو جاتی ہے. ومعه کتاب الجامع للامام معمر ابن راشد الازدی. ٹھیک ہے، یہاں پر پہلا باب ہے باب وجوب الاستئذان، اور رقم الحدیث یہاں سے شروع ہوتا ہے. آپ یاد رکھیں رقم الحدیث جو ابتدا سے یہاں تک آیا ہے 19,419 سے جامع معمر شروع ہوتی ہے 21,033 تک، آخر یعنی 11ویں جلد کے آخر تک. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر عبد الرزاق امام عبد الرزاق کا نام ہے، اور یہاں حضرت معمر ابن راشد کا نام ہے، نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں. اور پھر وہ روایت کرتے حضرت قتادہ سے، اور وہ روایت کرتے حضرت عبداللہ ابن عباس سے. اس طرح کی جمعی روایت آپ نیچے دیکھیں گے تو حضرت حافظ امام معمر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزہری. ٹھیک ہے، یہ اخیر تک مکمل باب السواک آپ دیکھیں یہاں پر الصحابۃ فی السفر باب قتل الکلاب. تو یہ 10ویں جلد ہے. اسی طرح 11ویں جلد کے آخر تک، یہ 11ویں جلد آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر
دیکھیں یہاں پر باب الکلاب، اور یہاں پر دیکھیے آپ روایت اخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن ابی ذئب عن محمد ابن عبد الرحمن ابن ثوبان قال رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا، یہ روایت آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو گویا کہ اخیر تک جامع معمر ہی ہے، جیسے یہاں پر بیچ میں اخبرنا معمر، باب المہدی، تو یہاں پر بھی عن معمر، تو گویا کہ یہاں پر 10ویں جلد اور 11ویں جلد میں جو ہے آپ کو روایات ملے گی۔ جامع معمر میں سے کوئی روایات ہم کو تلاش کرنی ہے تو ہم، جیسے کہ آپ جانتے ہیں المکتبۃ الشاملہ سے اجرا پہلے بھی بتایا گیا تھا، گوگل پر جا کر عربی کی پیڈ سے المکتبۃ الشاملہ لکھنا ہے، اس کے بعد اوپر یہ المکتبۃ الشاملہ لکھا ہوا، اس پر کلک کرنا ہے۔ بحث فی المکتبہ لکھا ہوا ہے درمیان میں، اس پر اسماء الکتب میں جا کے آپ کو لکھنا ہے، یا تو آپ معمر لکھیں عربی کی پیڈ سے خالی، تب بھی آ جائے گا۔ معمر میں نے لکھا ہے، درمیان میں لکھا ہوا آیا الجامع معمر ابن راشد، اس پر آپ کو کلک کر دینا ہے، تو وہ مصنف والی جو 10ویں جلد تھی اور 11ویں جلد وہ یہاں نظر آ جائے گی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے الجامع مطبوع آخر مصنف عبد الرزاق، یعنی مصنف عبد الرزاق کے آخر میں یہ مطبوع ہے۔ محقق کون، اس کا پورا ذکر ہے۔ پہلا باب کون سا ہے؟ باب وجوب الاستئذان، باب الاستئذان سلاما، الاستئذان بعد السلام، باب الرجل یطلع فی بیت الرجل، باب کیف السلام والرد، باب افشاء السلام، باب السلام القلیل علی الکثیر۔ میں نے بتایا تھا تقریباً 10 ابواب سلام کے متعلق ہے، اور پہلے ابتدا میں 3 ابواب استئذان کے متعلق ہے، 1، 2 اور 3، اور اس کے بعد ترتیب سے 10 ابواب سلام کے متعلق ہے، اور اس کے بعد باب الخاتم، اس طرح کے ابواب یہاں پر آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ تو آپ کوئی بھی روایت تلاش کرنا چاہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سرچ کا آپشن ہے، اس پر کلک کر سکتے ہیں۔ جیسے مثلا یہاں پر کلک کیا میں نے، اور یہاں میں لکھوں ایک روایت مثلا ان للہ 99 اسما، یہ روایت مجھے تلاش کرنی ہے، میں نے بحث پر کلک کر دیا ہے، یہاں روایت مجھے نظر آ رہی ہے۔ اخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ایوب عن ابن سیرین عن ابی ہریرہ، اور دوسرا طریق وعن حمام ابن منبہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ وعنہم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال للہ 99 اسما 100 الا واحدا من احصاها دخل الجنہ۔ بہت مشہور روایت ہے، آپ جانتے ہیں۔ تو مصنف عبد الرزاق جلد نمبر 10 ہے، صفحہ نمبر آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پورے تخریج کے طریقے تو آپ حضرات جانتے ہی ہیں۔ تو آج کے سبق میں ہم نے الجامع لمعمر ابن راشد البصری، ابو عروہ جن کی کنیت ہے، تو اس کے متعلق مفصل تعارف اجرا کے ساتھ ہم نے سمجھ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان محدثین کی طرح محنت کرنے کی، علم حدیث کے حصول کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں موت تک اپنے اس دین متین کی خدمت کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔